اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے. اور یہ وجہ اس وقت ختم نہیں ہوئی، یہ والی وجہ آج بھی موجود ہے. خاص کر ہمارے یہاں آج اس دور میں، آج کی اس مجلس کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بریلوی کہلانے والے لوگ ہیں، ان کے اندر خارجیت بھی داخل ہو رہی ہے، نازویت بھی داخل ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھیں گے، یہ 6 سال 7 سال ہوئے ہیں اور یہ فتنہ شروع ہوا ہے، اور اس فتنے نے آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کیا ہے. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان پہ جان نچھاور کرنے والے، آپ کی نالین کو دستار پر سجانے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیت گانے والے، دیواروں کو مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے مدینے کی دیواروں کو پکڑ لینا اور بلی کی طرح چیخنا کہ نہیں 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 ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے، اور دھاڑے مار مار کر رونا. لیکن جیسے ہی امام علی مقام کا، کربلا کا اور محرم کے دن آنا شروع ہوں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، شادی بھی کرو، غم نہیں طاری کرنا ہے اپنے اوپر. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو غور بھی تو کرنا چاہیے نا کہ یار آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی. اس کی میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں وجہ کیا ہے. ہشام بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ ہے، یزید، مروان کی اولاد میں پھر آگے اس کی نسل چلی جو حاکم ہوئی. تو ایک مرتبہ حج کے سیزن میں روانہ ہوا اور مکے جا کر پہنچا، بڑے جاؤ جلال لشکر کے ساتھ، اور ٹیکا پورا اس کے ساتھ، اور فوج بھی سب کچھ سب ساتھ ہے، اور شاعر بھی ہیں اس کے ساتھ. تو اس کے ساتھ ایک فرزدق نامی شاعر بھی ہے، اور بہت بڑا شاعر ہے، بہت خوبصورت شاعر ہے. یہ سارا کا سارا وہ حج کے موسم میں آپ وہاں پر پہنچ گیا اور آ کر مطاف کے اندر داخل ہوا. تو وہ یہ سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں اور میرا بہت بڑا جاہ و جلال ہے، تو پوری خلقت مجھے رستہ دے گی. وہ بھائی حج کے موسم میں کون کس کو رستہ دیتا ہے؟ حج کے موسم میں جو حاجی حج پر گئے ہیں وہ بولتے ہیں پہلے ہمیں موقع ملے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، دھکے مار رہے ہوتے ہیں، رش کا موسم ہوتا ہے. اس وقت حرم بھی بہت چھوٹا تھا، اتنا بڑا حرم بھی نہیں تھا. تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی طواف کرتے ہوئے کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں. شاہ صاحب ہشام کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں اتنا بڑا، یہ میں چاہتا ہے کہ ہر طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لوں. اب طواف کے ہر چکر میں کون اس کو بوسہ لینے دے؟ بیچ میں گھسنے کی کوشش کرے، 8-10 فوجی بھی ساتھ ہوں، دھکم پیل ہو، پھر اس کو نکال دیں سائڈ پر. تو سائڈ پر جا کر کرسی لگا کر بڑی دور سے اور حسرت سے حجر اسود کو دیکھ رہا ہے کہ یار کاش مجھے موقع ملے. تھوڑی دیر گزرتی ہے تو حرم کے اندر ایک نورانی ہستی داخل ہوتی ہے. وہ ہستی جس کے سر انور پر دستار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی، اور وہی جمال، وہی چہرہ، وہی انداز. اور حضرت امام زین العابدین حرم کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور آپ جیسی حرم کے اندر تشریف لاتے ہیں تو جو خلقت ہے وہ سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام ہو، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام ہو. آپ چلتے 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 ایسے آتے ہیں، مطاف میں داخل ہوتے ہیں، جو طواف کرنے والے ہیں وہ بھی سائڈ پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، السلام علیکہ ابن رسول اللہ. ہٹتے ہٹتے آپ سیدھا حجر اسود کو جاتے ہیں، جتنا مجمع لگا ہوتا ہے سب خود بخود ہٹ جاتا ہے اور جھک جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں اور طواف شروع کر دیتے ہیں. اب ہشام بن عبد الملک دیکھا بیٹھا ہے، بادشاہ ہے اور ساری چیزیں ہیں، بلکہ یہ بادشاہ کا بھائی تھا. اس وقت اس کا بھائی جو ہے وہ تخت نشین تھا. اس نے یہ منظر دیکھا تو اندر ہی اندر کننے لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی یار، میں کرسی ہے، میرے پاس تخت ہے، میں اتنے بڑے جاؤ جلال سے آیا ہوں، مجھے تو کسی نے رستہ نہیں دیا. یہ کون ہے؟ جانتا تھا، بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، سب سے بڑی دشمنی اس خاندان سے تھی. اور اس کو غصہ چڑھا، اور اس نے مطلب یعنی ایک شخص جو سپاہی تھا اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت یہ کون ہستی ہے، یہ داخل ہوئی ہیں تو ان کو تو سب نے رستہ دے دیا، آپ کو تو رستہ نہیں دیا. تو جانتا تو تھا لیکن غصے میں آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کون، میں نہیں جانتا. وہ اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے بونتے انجان بن جانا نا، کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، ہوں گے کوئی.
تو یہ جب الفاظ سنے تو فرزدق جو شاعر تھا وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس کو غصہ آیا. تھا درباری شاعر ان کا، بنو امیہ کا درباری شاعر تھا، لیکن جب اس نے یہ بات سنی نا کہ تو ان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، تو غصے میں آیا. تو اس نے پھر امام زین العابدین کی شان میں ایک اشعار لکھے، بڑا خوبصورت قصیدہ ہے. اس نے ہشام بن عبد الملک کی طرف دیکھا اور فرمایا، کہنے لگا کہ تو نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بولا یہ کعبہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے، تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ عزیزان محترم، بس اس واقعے کی اگر نبض آپ نے پکڑ لی نا تو آپ کو ناسبیت سمجھ میں آ جائے. آج کے دور کی ناسبیت بھی آپ کی پکڑ میں آ جائے کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی کبھی تم محرم کی شادیاں کے اوپر اعتراض کرتے ہو، کبھی بولتے ہو امام علی مقام کا جو ہے وہ غم نہیں منانا چاہیے ہے، اور کبھی بولتے ہو، کبھی آپ کے وضو کے اوپر گفتگو کرتے ہو، اور کبھی کہتے ہو سیدوں کو سید نہیں بننا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، نہ ادب کرنا چاہیے ہے، ہمیں پیسے دو ادھر بھی پیسے دو ادھر بھی پیسے دو. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو کہ بھئی آل رسول کا ادب ہے، حضور کی کا جو خون ہے وہ رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو وہ پھر کڑن شروع ہو جائے گی، جلن شروع ہو جائے گی. یہ وہی ہشام بن عبد الملک والی کڑن ہے اور جلن ہے. آج ہمارے اہل سنت کے اندر یہ چیز داخل ہو رہی ہے اور یہ سر اٹھا رہی ہے، اور بہت حد تک سر اٹھا چکی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اچھی سرکوبی کی ہے ان کی. چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ کہتے ہیں تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں تھوڑے ہیں، تو کیا ہوا؟ کربلا میں امام حسین تھوڑے تھے یا یزیدی تھوڑے تھے؟ بظاہر تو امام حسین تھوڑے سے تھے نا، لیکن آج نام و نشان بھی نہیں ہے، مر گئے کھپ گئے. اگر کوئی کسی کو بول دے آج کے دور میں کہ وہ آج کل دفاع والے کرنے والے نکلے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہزارہ ڈویژن میں مروان کا عرس بھی منایا ہے. یہ عرس منانے والے تو وہ دوسرے تھے، لیکن جس اسپیڈ سے ہمارے والے جا رہے ہیں نا، تو یہ مروان کا بھی منائیں گے، یزید کا بھی منائیں گے. نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. اب آپ نے ایک اور نیا فتنہ بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا تو کلیجہ ہی نہیں چبایا گیا. یار یہ آپ کو 25 سال 30 سال 35 سال بعد کیا بار بار پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اگر کوئی مسلمان ہو گیا، ہمارا سلام ہے بابا، ہم سلام کرتے ہیں، مسلمان ہیں. لیکن تاریخ کو کیوں آپ مسخ کر رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کہا ہے، اللہ کی تلوار ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن اگر ہم واقعہ احد بیان کریں گے تو کیوں؟ چونکہ اگر ان سے اسلام لانے سے پہلے جو کیا ان سے غلطی ہوئی، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور وہ پیچھے سے آئے گھاٹی کے اور صفیں چیرتے ہوئے چلے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اسلام قبول کر لیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم واقعہ احد بیان کریں گے تو یہ واقعہ نہیں بیان کریں گے، اسکپ کر دیں اس کو؟ بھئی واقعہ تو ہوا ہے نا، آپ اسلام لے آئے، السلام علیکم. اسی طریقے سے جب حضرت سید الشہداء کا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے، ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا ہے اور سینہ چاک کیا ہے، کان کاٹا ہے، ناک کاٹی ہے، ہونٹ کاٹے ہیں، گلے میں ہار بنایا ہے، کتنی روایات ہیں. پکڑنے کو تو ایسی ضعیف روایات بھی پکڑ لیتے ہیں اپنے مطلب کی. ابھی اگر بولوں نا کہ میں کوئی ایسی روایت من گھڑت کوئی بنا کر لے آئیں کہ یار وہ یہودی سے اور ہندو سے چندہ لینا جائز ہے، تو نہ اس کی سند دیکھیں گے نہ کوئی روایت دیکھیں گے، بولیں گے بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے حضرت امیر حمزہ کا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ غمگین ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بس ایک وہ خاص کوئی نسل سے یا اس سے تعلق سے وہ رشتہ جڑ جاتا ہے. بابا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے اندر ناسبیت آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور آپ کے اندر اگر ناسبیت آئے گی تو ہم آپ کا علاج کریں گے.